काफ़ी कंट्रीज़ का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये कोई ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप, एवरी कॉमा इज सीन। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। सऊदी पाक दिफाई माहदे की दुनिया भर में धूम, दीगर ममालिक भी शमूलियत के ख्वाहिशमंद। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कई मुल्क दिफाई माहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। किस मुल्क को शामिल करना है और किसको नहीं, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। इसहाक़ डार का कहना था सऊदी अरब से माहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा बिला ज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को मैसर होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा सऊदी पाक मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, दो तरफा दिफाई मुआहदे के दरवाजे दूसरों पर बंद नहीं किए। दिफाई मुआहदे में दूसरों की शमूलियत पर गौर कर सकते हैं। अब कोई मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए हज़ारों मील दूर किसी मुल्क पर इन्हसार नहीं करना चाहेगा, बल्कि इस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेगा जो तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। लंदन में सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कुछ अनासिर अपने मकासद के लिए मुआहदे को गलत रंग दे रहे हैं। पाकिस्तान को कोई जारिहाना इरादा नहीं। ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन जो है ये भी एक मोटिव के तहत की जा रही है और इसको गलत मतलब पहनाए जा रहे हैं। ये अव्वल और आखिर एक डिफेंस फैक्ट है। ये अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल हुआ है टाइटल के ऊपर, वो उसी के तहत है, कोई हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है। पाक सऊदीया दिफाई माहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। दोनों मुल्कों की क़यादत दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 60 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमा रवा की दावत पर दौरा किया। शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सरकारी सतह पर मुज़ाकरात हुए। शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। पाकिस्तानी अवाम को सरजमीन हरमैन शरीफैन से खास अकीदत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वली अहद सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ी है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के नसीब में आई है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, डिप्टी वज़ीर आज़म को जाता है। 1.5 साल के दौरान फॉरेन पॉलिसी में बड़ी कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ़ख्र की बात है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। हफ्ते के रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। इतवार को वज़ीर आज़म लंदन से अमरीका रवाना हो जाएंगे, जहां वो जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक जमीन की बेहुरमती किसी की नसीब में वो जिल्लत आई और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। मक्का और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत पाक फौज करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब में जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब में फ़ज़ाई तैयारों की सलामी एक शख्स को नहीं पूरी कौम को दी गई।
ماضی میں ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں معلوم کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ کانٹریکٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستانی افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ مساجد میں نماز جمعہ کے بعد ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں رواں پورا ہفتہ تشکر کے طور پر منایا جائے گا۔ تقریبات پاکستان اور سعودی عرب معاہدہ اور پاک سعودی دوستی کے عنوان پر ہوں گی۔ علماء کرام نے خطبات میں کہا معاہدے کے بعد گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں مل گیا، جلد ہی امت مسلمہ کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ حافظ کاظم رضا نقوی نے کہا کہ معاہدے سے علامہ اقبال کے نظریات کی تکمیل ہوئی۔ یہ معاہدہ ارض حرمین شریفین کی سلامتی، پاکستان کی سلامتی اس کے لیے ہے، اس سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے علامہ اقبال پہلے بتا گئے تھے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ آج اس کا آغاز ہو گیا ہے، انشاءاللہ انجام بہتر ہوگا۔ معاشی ماہرین کا پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم ملکی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں معاہدے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی۔ معاہدے سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے، وہ اپنے پراکسی گروہوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلا کر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، بھارت کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان پاک سعودی دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ اور علاقائی معاملات موضوع بحث آئے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان سے حالیہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب بھارت کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری برقرار رہے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اورومچی میں صدر آصف زرداری کی موجودگی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر مملکت نے کہا یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گی، لائف سٹاک سیکٹر کی بہتری، دیہی روزگار کے مواقع بڑھائے گی، ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو فروغ دے گا۔ صدر آصف زرداری چینی شہر کاشغر پہنچ گئے۔ کاشغر لیننگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر مملکت کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث، مستند شواہد موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو۔ کہا پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ پاکستان میں کسی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ نے کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے۔ ہم پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے سیلاب کی متاثرین کو مدد پہنچائیں۔ عوام کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا، اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا۔ قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب کے عوام سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں BISP کے ذریعے متاثرین کی امداد کی جائے۔ حکومت نے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔
کراچی میں پانی کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز پیٹ دینے کا وعدہ پورا کریں گے. پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے بہت اچھی پیش رفت ہے. جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی سے موٹر وے ٹنلز اور سڑک متاثر. 7ویں روز بھی شجاع آباد تا اچ شریف تک موٹر وے تمام ٹریفک کے لیے بند. NHA کی جانب سے موٹر وے کی پشتوں اور ٹنلز پر حفاظتی اقدامات جاری. موٹر وے کی مکمل ٹوٹی ٹنل کو پتھروں کی مدد سے مکمل بند کرنے پر کام جاری. مریم اورنگزیب کی سربراہی میں ٹیکنیکل کمیٹی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. ٹیکنیکل کمیٹی کا موٹر وے میں شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ. مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا اجلاس. سیلاب متاثرین کو ٹینٹ، صاف پانی، خوراک اور مویشیوں کو چارے کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ گئی. سیلابی ریلے، مکانات، مال مویشی، فصلیں، سڑکیں سب بہا لے گئے. ہر طرف تباہی کی داستانیں. مظفر گڑھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے قریب فصلوں اور باغات کو سیم کے پانی نے متاثر کر دیا. خوراک اور چارے کی کمی، مچھروں کی بہتات سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا. شور کوٹ سلطان باہو پل کے قریب سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈالا گیا شگاف. تاہار پر نہ کیا جا سکا. لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا. دریائے سندھ کا 8 سے 10 لاکھ کیوسیک کا بڑا سیلابی ریلا 2 سے 3 روز میں کوٹری بیراج پہنچے گا. دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ. میہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر. نو گوٹھ میں زمیندارہ بند میں شگاف. مزید 4 دیہات زیر آب آ گئے. کپاس اور دیگر فصلیں متاثر. کنڈیاروں میں کچے کے قدیمی گاؤں کو بچانے کے لیے بنایا گیا مرکزی لوپ بند بھی ٹوٹ گیا. پانی بکھری، پیر مہدی سمیت دیگر دیہات کی جانب بڑھنے لگا. میہڑ سے سیلابی ریلا لاڑکانہ سیہون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی جاری. سکھر بیراج پر 24 گھنٹے کے دوران پانی میں 24,000 کیوسی کی کمی ریکارڈ. گڈو بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے کم ہونے لگی. کچے کے علاقے میں سیلابی پانی سے گاؤں علی مراد سمیت متعدد دیہات زیر آب. سنو نیوز دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بکھرے ہوئے ندی نالوں سے زیر آبادی بستیوں اور فصلوں تک ہر جگہ ہر مقام سے حالات کی مسلسل آگاہی. سنو نیوز کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں موجود. سیلاب کی کوریج کے لیے خصوصی پروگرامز. سیلاب زدگان کا ہر مسئلہ حکام کے سامنے رکھ دیا. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں. حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی جلال پور پیروالا آمد. میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان میں سیلاب سے بہت تباہی ہوئی. متاثرین کو راشن، طبی امداد، خیمے اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. عالمی اداروں اور فلاحی تنظیمیں فوری سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کریں. سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. متاثرین کی بحالی اولین ترجیح ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے متاثرین کی مدد پر غور کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو سیلاب کے دوران امدادی اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. گجرات میں شدید بارش، نشیبی علاقے زیر آب. سڑکیں ندی نالوں کے منظر پیش کرنے لگیں. گلی محلوں میں کئی فٹ پانی جمع. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. بارش کا پانی ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر میں داخل. کچہری چوک، جناح چوک، پرنس چوک سمیت بڑی شاہراہوں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا.